دوستو السلام علیکم۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 9 عمر تھا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ مکہ کا باسی تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، مگر ابھی تک وہ اسلام کی نعمت سے محروم تھا۔ مکے کے دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چراتا ہوا ایک وادی سے گزر رہا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی جنگ میں شرکت کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں اذان دینا شروع کی۔ حضرت بلال کی بلند آواز دوسری وادی میں بکریاں چراتے ہوئے ابو محذورہ نے سن لی۔ اس نے دل لگی کے طور پر اس کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ اس کے دوسرے ساتھی خاموشی سے اس کی آواز سن رہے تھے۔ انداز میں تمسخر تھا مگر آواز غضب کی تھی۔ پھر ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس کی خوبصورت آواز کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماعت فرمایا۔ آواز اچھی لگی۔ اذان ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس اذان دینے والے کو لے آئیں۔ وہ پہاڑ کے پیچھے گئے، نوجوان کو پکڑا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے ابھی کس نے اذان دی؟ اب انہیں خجالت محسوس ہوئی۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ تو تمسخرانہ طور پر اذان دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کو فرمایا، تم اذان دو۔ اس نے اذان کہنا شروع کی تو اس کی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب دوسرے کو اشارہ ہوا، اس کی بھی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ ہوا، اس کی آواز دلوں میں اترنے والی تھی۔ ارشاد ہوا، تم نے ابھی اذان دی ہے؟ کہنے لگا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک ہاتھ کو آگے بڑھایا، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمامہ اتارا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس بچے میں برکت دے اور اسے اسلام کی ہدایت فرما۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کے لمس کی لذت، اور پھر اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محذورہ کو مزید بشارت دی اور وظیفہ مقرر فرمایا، جاؤ تم مکہ والوں کے مؤذن مقرر کیے جاتے ہو، اب تم اہل مکہ کے مؤذن ہو۔ مکہ مکرمہ میں کم و بیش 300 سال تک ابو محذورہ کی اولاد بطور مؤذن اذان دیتی